چونکہ پوری مسیح دنیا میں بہت اختلاف اور افتراق ہو گیا تھا، چنانچہ 3 دن وہ اندر بند رہے اور ڈسکشنز کی، ڈیبیٹس کی، اور ایک پر یونانیمس نہیں ہو سکے، 4 ورشنز پہ یونانیمس ہو گئے۔ تو 129 کو 29 کو انہوں نے ختم کر دیا اور 4 ورشنز کو شامل کر لیا، وہ نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ اب جو بات بتانے والی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کم و بیش 650 سال کے بعد، 550 سال کے بعد جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو اسلام حضور علیہ السلام کی طرف اور قرآن کی طرف منسوب ہوتا ہے، قرآن نازل ہوا۔ اب میں جس دعا کا ذکر کر رہا ہوں وہ دعا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، تو گویا موسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی نسل میں سے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسحاقی نسل میں سے ہے، ان کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں سے۔ حضور علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ولادت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیلی نسل میں سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ تو گویا جو بات ابراہیم علیہ السلام کی ہوگی وہ تمام مذاہب کی مشترکہ بات ہوگی۔ یہ بات آپ سمجھیں، جو ابراہیم علیہ السلام کی بات ہوگی وہ تمام تینوں مذاہب کی مشترکہ ہوگی، چونکہ وہ اوریجن ہے، وہ اوریجن ہے۔ تو اس وقت وہ دعا کرتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے امت مسلمہ ہماری نسل میں سے پیدا کرنا، اور ہم مسلمان رہیں اور مسلمان مریں۔ اور اسی طرح اللہ پاک کا یہ فرمان کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے ہاں صرف اسلام ہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام یہ تمام انبیاء اور تمام رسولوں کا لایا ہوا دین ہے، یہ ایک کامن نیم ہے، یہ اس دین کا جسے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمام نبی اور رسول مبعوث ہوئے۔ اسی طرح قرآن مجید نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین منتخب کر لیا ہے، ایک دین چن لیا ہے، سو تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر یہ کہ وہ مسلمان ہو، حالت اسلام پر تمہاری موت ہونی چاہیے۔ اسی طرح وہ جو کامن ٹائٹل ہے دین کا اسلام، فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی دین کو قبول کرے، پسند کرے، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب یہ، اور اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا، پسند کر لیا، ریکمینڈ کر دیا۔ اب یہ تمام آیات کریمہ جو میں نے اس وقت پڑھی، ان سے ایک بات اسٹیبلش ہوئی کہ اسلام کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو وہ اس دین کے ٹائٹل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے جو دین تمام انبیاء علیہ السلام اور پھر آخر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مبعوث ہوئے۔ یہ لفظ اسلام کا ایک معنی تھا جس کو معنی عمومی کہیں گے، اس کا کامن یوز، کہ جب لفظ اسلام آئے گا تو اس کو بالعموم اس سے مراد دین ہوگا۔ یہ معنی عام ہے اسلام کا۔ کیا معنی ہے؟ اب اس کا ایک معنی خاص بھی ہے۔
لفظ اسلام کے دو معنی ہیں، یاد رکھیں، دو معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی عام، کون سا؟ جنرل میننگز، جنرل اپلیکیشن، وہ یہی ہے کہ جب معنی عام میں لفظ اسلام بیان ہوگا تو اس سے مراد وہ دین ہے جس دین کو لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء مبعوث ہوئے۔ اور دوسری بات، یہ لفظ اسلام معنی خاص میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور جب معنی خاص میں استعمال ہوگا، یاد رکھ لیں، تو اس سے مراد وہ ظاہری اعمال ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ تو گویا وہ اس معنی خاص میں اسلام پورے دین کا ایک جز بن جائے گا۔ ایک معنی اور یوز اسلام کا ہے جو پورے دین کی ٹوٹیلٹی کا نام ہے، دین کی ٹوٹیلٹی کا نام ہے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ کہ ہمارا دین کیا ہے؟ اسلام۔ قبر میں پوچھا جائے گا ما دینکم، تو آپ کیا جواب دیں گے انشاءاللہ؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جنرل یوز ہے اس کا، کامن یوز۔ اب دوسرا اس کا لفظ اسلام کا استعمال، دوسری سگنیفیکنس، دوسرا اس کی امپلیکیشن اور اپلیکیشن، وہ یہ ہے کہ پورے دین کا ایک حصہ جس کا تعلق ان بنیادی اور ضروری اعمال کے ساتھ ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرض اور واجب اور مقرر فرمایا ہے، تاکہ ان اعمال کو بجا لا کے ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکیں۔ اللہ کی اطاعت کے لیے، اوبیڈینس کے لیے، سبمیشن کے لیے سرٹن ایکٹس ہیں، کچھ اعمال ہیں جو اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں۔ تو وہ جو اعمال کا پیکج ہے، بنیادی اعمال کا، فنڈامنٹلز، اس کو بھی اسلام کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے لفظ اسلام پورے دین کا ایک پارٹ، ایک جز بن جاتا ہے۔ یہ معنی خاص ہے۔ اب اس سے ہم بات شروع کر رہے ہیں، تو میں نے بگننگ میں آپ کو ڈیفرینشیٹ کر کے سمجھایا، اس لیے کہ وہ دین جسے ہم دین اسلام کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے 3 مرتبے بنائے ہیں۔ دین اسلام کے کتنے مرتبے ہیں؟ یعنی 3 سٹیجز، 3 رینکس، 3 گریڈز، 3 مرتبے ہیں، رینکس ہیں، 3 سٹیجز ہیں، 3 اس کے مقامات ہیں، پورا دین۔ پہلا مرتبہ، بگننگ، ابتدائی مرتبہ دین کا، وہ اسلام ہے۔ پھر اس کے اوپر جب اس کو آپ، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلی سیڑھی، جب آپ اس سیڑھی پر چڑھ جاتے ہیں تو نیکسٹ سٹیپ اٹھاتے ہیں، تو دوسرا مرتبہ دین اسلام کا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اسلام اور ایمان میں فرق ہے، کیا بولیے؟ اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ یہ دوسری سٹیج ہے دین کی۔ پھر ایک تیسری سٹیج ہے، اور وہ آخری سٹیج ہے دین اسلام کی، اور جب اس کو آپ پہنچتے ہیں تو گویا آپ کمال پہ پہنچ جاتے ہیں، دین کے کمال پر۔ اس کا نام احسان ہے۔ کیا نام ہے؟ اب آپ بولیے کتنی سٹیجز ہیں دین کی؟ سب سے پہلی سٹیج کا نام کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری سٹیج جو اس سے ہائر ہے، دوسرا رینک جو اس سے ہائر ہے، اس کا نام ایمان۔ تیسری سٹیج جو اس سے دی ہائیسٹ ون، اس کا نام احسان۔
تو 3 سٹیجز یا 3 جز یا 3 مرتبے اور 3 لیولز جب سارے جمع ہوں تو دین کامل ہوتا ہے. سارے جمع ہوں تو دین کامل ہوتا ہے. اب اس پر میں یہ فرق قرآن مجید سے سمجھاتا ہوں. میں بنیاد رکھ رہا ہوں پورے کنسیپٹ کی، تاکہ آپ جب آگے جوں بڑھتے جائیں تو کسی چیز میں کنفیوژن نہ رہے. اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ کیا کر دیا، ہم تو آج تک یہ سنتے رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں اور مسلمان ایمان والے ہوتے ہیں. نہیں، یہ فرق ہے. یہ فرق قرآن مجید نے واضح کر دیا ہے.